ایک اصول یاد رکھ لو، جتنے لوگ شوگر کا، بلڈ پریشر کا، کولیسٹرول کا، ٹرائیگلیسرائڈ کا میرے محترم بھائیوں علاج کرنا چاہتے ہیں، دوائیوں کے چکر میں نہ پڑو۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ امام ابن قیم نے میتھی دانے کے بارے میں اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا میتھی کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے کئی لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیا۔ کلونجی میرے پاس آنے والا ہر مریض وہ کہتا ڈاکٹر صاحب تسی ہر مریض نوں دوائی دیندے ہو، میں کہ میری تو ہے ہی نہیں۔ اچھا اس کے بارے میں بتایا کس نے ہے؟ بتایا کس نے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ جس کو شوگر ہے، جس کو کولیسٹرول ہے، جس کو ٹرائیگلیسرائڈ ہے، ایون اگر کسی کو کینسر ہے، ایک بار صرف 40 دن، میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر کتنے دن رہے گا؟ باڈی پہ افیکٹ 40 دن بعد پڑتا ہے۔ کسی چیز کا اصل افیکٹ اس پہ کب پڑتا ہے؟ اس کو 40 دن چھوڑو، 45 دن استعمال کر لو۔ کتنے دن؟ اگر آپ کی طبیعت میں زیادہ نہیں کہتا 25 سے 30% اگر چینج نہ آئے، شوگر کے اندر، کولیسٹرول کے اندر، ٹرائیگلیسرائڈز کے اندر، آپ کی کوئی بھی بیماری ہے، ہر بیماری میں استعمال کرو، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، تو موت کے سوا ہر بیماری میں استعمال کرو۔ استعمال کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو۔ میرے محترم بھائیو، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا، یہ گرم پانیوں کی سرزمین ہے، یہاں کی آب و ہوا گرم ہے۔ حکیم لقمان یہ بات کہا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ امام ابن قیم یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہیں پہ پیدا کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث جو مجھے سمجھ میں بعد میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذب کا گوشت آیا، ذب کا گوشت آیا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے کھا لے۔ پھر اس کی وجہ میں یہ بتایا یہ ہمارے علاقے کا اس لیے آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا۔ جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھی وہیں پیدا کرتا ہے۔ یہ جو امپورٹڈ چیزیں ہم کھا کے فخر محسوس کرتے ہیں نا، واللہ یہ بیماری ہے۔ یہ کھا سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن بہتر کون سی ہے؟ جس آب و ہوا میں آپ رہتے ہو وہ تمہارے رب نے وہ بنائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کلونجی لو، میتھی دانہ لو، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو۔ رات کو 4 گلاس پانی لو، 4 گلاس، اس میں 3 بڑے چمچ کھانے والے اس کے اندر ڈال دو، اس میں 3 لیمن نچوڑ دو، اور میرے محترم بھائیو اس کو اتنا ابالو، اتنا ابالو، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 4 گلاس پانی 3 گلاس رہ جائے۔ پکانا مٹی کے برتن میں ہے، مٹی کے برتن میں۔ جب 3 گلاس رہ جائے اس کو اس مٹی کے برتن سے نکال کے کسی کورے مٹی کے برتن میں ڈال دو، کیونکہ میرے محترم بھائیو یہ تاثیر کے اعتبار سے ساری چیزیں گرم ہیں۔ اس کو جب آپ مٹی کے برتن میں ڈال دو گے تو مٹی کی یہ خوبی ہے، اس کی گرمی کو اپنے اندر ابزارب کر لے گی اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ 1 گلاس صبح، 1 گلاس دوپہر، 1 گلاس شام۔ میرے محترم بھائیو ناشتے سے، دوپہر کے کھانے سے، شام کے کھانے سے پہلے یہ پیو۔ دوسرے نمبر پہ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، یہ دوسری دوائی ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر جاننا چاہو گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا ان کو مشروب کون سا ملے گا؟ زنجبیل۔ زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں۔ لہسن کے بارے میں روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی بھی لہسن نہ چھوڑتا۔ فرشتوں کو لہسن کی بو اچھی؟ میرے محترم بھائیوں ان 2 چیزوں میں، بلکہ اس میں تیسری چیز ہے انار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انار کو رمان کہا ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے خون کو پتلا کرتی ہیں، اور جتنی بیماریاں ہیں
پوری دنیا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بیماریاں ہمیشہ خون کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے آتی ہیں، بیماریاں ہمیشہ خون کے، اور یہ تینوں چیزیں خون کو پتلا کرتی ہیں۔ اب یہ تینوں چیزوں کو میرے محترم بھائیو ایک چوتھی چیز اس میں ایڈ کرو جس کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں، یہ جو پودینہ ہے نا، پودینہ، اس کی جو ٹھنڈک ہے پودینہ، میرے محترم بھائیو ان چاروں چیزوں کو ایکول اس کی چٹنی بناؤ، اس کو رگڑ کے گرائنڈ نہیں کرنا، اس کی چٹنی بناؤ، اور کبھی اس میں نمک نہ ڈالو۔ یہاں لوگ اپنے ذائقے بنانا شروع کر دیتے ہیں، نمک نہیں ڈالو۔ اگر آپ نمک ڈالو گے، نمک میں سوڈیم کلورائڈ ہے، یہ سوڈیم کلورائڈ جب ادرک کے ساتھ ملے گا، جب لہسن کے ساتھ ملے گا، جب انار کے ساتھ ملے گا، جب پودینے کے ساتھ ملے گا، اس کی پراپرٹی پہ کیمیکل ریئیکٹ کرے گا اور اس کی پراپرٹی کو بدل دے گا۔ نمک نہیں ملانا، سادی رکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں حسب ذائقہ سبز مرچ ملاؤ، یہ چٹنی بنا لو، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، واللہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ کلونجی میتھی دانے کا پانی کھانے سے پہلے لو، اور یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ لو۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا، اور اس وقت تک نہیں اترتا تھا، یا وہ شخص صحت یاب ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں میرے محترم بھائیو؟ تلبینہ کہتے ہیں جو کا دلیا، جو کا، میرے محترم بھائیو ہر شخص جو کا دلیا کھائے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، مسلمان تو صرف نام کی مسلمان ہیں، جو اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جس ملک میں عملاً اپنائی جاتی ہیں وہ چائنا ہے، عملاً اپنائی جاتی ہیں۔ حجامے کے بارے میں نا آپ لوگوں کو صرف پتہ ہوگا کہ سنت ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے کتنے لوگوں نے کرایا، چائنا میں شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے نہ کرایا ہو۔ اچھا، طریقہ علاج بتایا کس نے تھا؟ بتایا کس نے تھا؟ اور چائنا کا قومی طریقہ علاج ہے حجامہ۔ وہ ترقی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم تو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں پہ بس تقریر کر کے امپریشن ڈالنا، واہ بھی واہ، واہ بھی واہ، اور عمل سے زندگی بننی ہے میرے بھائیوں۔ تلبینہ کھاؤ، جو کا دلیا، اس کے بعد یہ میرے محترم بھائیوں 3 چیزیں اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔ اور ایک اپنے تجربے سے بتانے لگا ہوں میرے محترم بھائیوں، 1 گلاس دودھ لو، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دال چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ میرے بھائیوں دودھ میں ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 1 گلاس پونا رہ جائے، اس میں تھوڑا سا شہد ملاؤ، سونے سے پہلے یہ پیو۔